گھر میں بھی جو ہے گوشت مختلف انداز سے کھایا جاتا ہے اور دعوتوں کے اندر بھی گوشت ہی گوشت نظر آتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو گھریلو علاج بیان کرنا ہے، اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ گوشت چونکہ ان دنوں میں باکثرت کھایا جاتا ہے عید قربان کے دوران، اور اس کے علاوہ بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گوشت کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو گوشت کے ساتھ جو ہے اگر گوشت کے واقعی گوشت کے فوائد بھی ہیں، اور ہم جس انداز سے کھاتے ہیں تو ہمارا انداز کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے گوشت کے فوائد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہ پاتے، بلکہ اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں یعنی کثرت سے کھانا جو ہے اس طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا گوشت کھائیے مگر اعتدال سے۔ تو گوشت کھانے کی وجہ سے یعنی کثرت سے جو لوگ کھاتے ہیں تو انہیں تیزابیت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پیٹ میں اپھارا یعنی پیٹ پھول جاتا ہے، یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح سے نظام ہضم کی خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام مسائل میں یعنی کہ پیٹ میں اپھارا جو ہو جاتا ہے اور نظام ہضم کی جو خرابی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سینے میں جلن، معدے کے اندر جلن، تیزابیت وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جب آپ گوشت کھائیں تو گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے سبزیوں کا استعمال بھی رکھیں۔ اور نمبر 2، یہ جو آپ کو گھریلو علاج بیان کیا جا رہا ہے اس کو بھی آپ اس کا استعمال بھی جاری رکھیں۔ گھریلو علاج کیا ہے آئیے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 خشک خوبانی، اور نمبر 2 سونف۔ یہ تقریباً جانی پہچانی چیز ہے سونف، اور یہ خشک خوبانی ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ 1 گلاس پانی آپ نے لینا ہے اور اس کے اندر 2 عدد جو ہے خوبانی اور 1 بڑا چمچ جو ہے آپ نے تقریباً 12 گرام کے آس پاس جو ہے سونف آپ نے لینی ہے۔ 1 گلاس پانی کے اندر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے آپ ابال لیں، گرم کر لیں۔ جب پانی ابلنے لگے اور آدھا گلاس رہ جائے تقریباً 1 کپ کے برابر، تو پھر آپ اس کو جو ہے چھان کر پی لیجئے۔ تو دن میں 2-3 مرتبہ جو ہے آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گوشت کھانے کی وجہ سے جو تیزابیت، نظام ہضم کی خرابی اور سینے کی جلن وغیرہ جو پیدا ہو جاتی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس میں جو ہے آپ کو بہت اچھا انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ جو گھریلو علاج بیان کیا جا رہا ہے اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ گھریلو علاج یعنی کہ یہ اس کا جو شاندار بھی پیتے رہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے گوشت کی کثرت سے کھاتے رہیں، اس کا معنی، اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ لہذا گوشت آپ نے کھانا ہے ایک حد میں رہ کر، ایک میانہ روی کے ساتھ، تاکہ اس کے فوائد بھی حاصل ہو سکیں، اور پھر بھی اگر کہیں بعض اوقات دعوتوں میں جانے کی وجہ سے کس کی زیادتی ہو بھی جائے، اور پھر یہ اگر آپ کے ساتھ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں تیزابیت کے، پھر اسی طرح سے بعض اوقات بڑے کا گوشت بالخصوص کھانے کی وجہ سے جو ہے بادی پن پیدا ہو جاتا ہے، اور مسوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے، دانتوں وغیرہ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہ گھریلو علاج جو کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی بادی پن سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی۔ تو آئیے آپ کو بنتے ہوئے بھی ہم دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ 2 عدد جو ہے خوبانی آپ نے ڈالنی ہے، اور تقریباً 1 چمچ جو ہے یہ آپ نے سونف کا ڈالا، اور اس کے بعد جو ہے 1 گلاس پانی جو ہے آپ اس کے اندر شامل کریں۔ پر عنایت کر مریضوں غم زدوں آفت نصیب۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کچھ دیر پکایا، اور اس حد تک آپ نے اس کو پکانا ہے کہ تقریباً 1 گلاس پانی جو تھا آدھا گلاس رہ جائے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اس کو چھان لیجئے۔ چھاننے کے بعد جو ہے یہ آپ کا گھریلو علاج تھا جو شاندار تھا، یہ انشاءاللہ عز و جل تیار ہو چکا ہے۔ کر مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ گھریلو علاج جو ہم نے بیان کیا تھا اس کا طریقہ کار بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب یہ ہمارے سامنے جو ہے جو شاندار جو ہے یہ بن کر تیار ہے۔ اس کو دن میں 2-3 مرتبہ جو ہے بنا کر الگ الگ، جیسے ابھی یہ بنا لیا ہے، اس کو آپ ابھی استعمال کر لیں، اس کے بعد دوبارہ بنا کر پھر استعمال کر لیں۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل گوشت کی کثرت
یعنی کثرت سے گوشت کھانے کی وجہ سے جو بادی پن جسم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جو تیزابیت، اسی طرح سے اپہارا اور سینے کی جلن وغیرہ، معدے کی جلن وغیرہ، انشاءاللہ عز و جل اس میں جو ہے آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ اللہ حافظ سلامتی عطا فرمائے۔ یہ بقرعید کے دنوں میں ریکارڈ کیا گیا تھا مدنی گلدستہ، تو بہرحال اب بھی جن کے ہاں گوشت کی بھرمار ہے، ضروری نہیں کہ صرف بقرعید کے گوشت کی ہی بھرمار ہوتی ہو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کثرت کے ساتھ گوشت کھاتے ہیں، ایسے لوگ بھی افراد جو ہے زمانے میں موجود ہیں۔ بہرحال جو بڑا گوشت کھاتے ہیں اور کثرت سے کھاتے ہیں اور اس کا شوربہ بھی ساتھ میں پی جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بہرحال اپنا یورک ایسڈ وغیرہ اور کولیسٹرول وغیرہ جو ہے یہ چیک کرواتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک عافیتیں اور سلامتی کا عطا فرمائے۔ بہرحال لمٹ کے اندر اگر ہو تو گوشت کھانے میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو خلیل بھائی نے علاج بتایا ہے، نسخہ بتایا ہے، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی کافی ساری کالز بھی تھیں، میسیجز بھی تھے عبدالخلیل بھائی کی طرف سے۔ جی عبدالخلیل بھائی بتائیں، یہاں ایک یہ بھی ہے کہ رنگ فیر کرنے کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں، یہ بھی کچھ ارشاد فرما دیں۔ اور ایک میسیج میں یہ بھی ہے کہ ہاتھ اور پاؤں ان کو وائٹ کرنے کا بھی کوئی طریقہ بتائیں۔ چلیں جی، یہ میسیج بھی آ گیا خلیل بھائی۔ جی خلیل بھائی اوور ٹو یو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چہرے کا اصل نور تو جو ہے نیکیوں سے آتا ہے، اور نماز تہجد کی برکت سے جو ہے چہرے پر بالخصوص جو ہے نور برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے۔ رہا بہرحال کہ کسی جسمانی عوارض کی وجہ سے، کسی یعنی کہ جسم میں خون کی خرابی کے باعث اکثر جو ہے جسم پر دانے دھبے یا چہرے پر دانے دھبے وغیرہ ہوتے ہیں، یا بد پرہیزی وغیرہ کی وجہ سے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، ایکنی، چہرے پر جو دانے، داغ، دھبے، کیل، موقع، مختلف نام جو لیے جاتے ہیں چہرے کی خوبصورتی کے لیے، چہرے کے وائٹ پن کے لیے، تو یہ آپ نسخہ استعمال کریں۔ استعمال کیا جاتا ہے جی، فیئرنس کے لیے، جی جی، رنگ فیئر کرنے کے لیے، رنگ فیئر کرنے کے لیے، اسکن کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے، تو یہ آپ نسخہ استعمال کریں۔ گھریلو علاج صرف 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 افسنتین، افسنتین یہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے، اور نمبر 2 منڈی بوٹی، منڈی بوٹی، اور نمبر 3 حلیلہ سیاہ، حلیلہ سیاہ۔ دوبارہ نام سماعت فرما لیں، افسنتین اور نمبر 2 منڈی بوٹی اور نمبر 3 حلیلہ سیاہ۔ تو یہ تقریباً 1 تولہ اندازاً یعنی کہ 12 گرام آپ نے لینا ہے، اور اس کو پہلے آپ دھو لیں تاکہ اس کی مٹی وغیرہ جو ہے وہ نکل جائے۔ اس کے بعد جو ہے 1 گلاس گرم پانی کے اندر آپ نے اس کو رات کو بھگو کر اس کو رکھ دیں، اور صبح جو ہے اس کو آپ نے چھان کر یعنی کہ اس کو پی لیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس گھریلو علاج سے آپ کے چہرے پر جو داغ ہیں، دھبے ہیں، اسکن کی جو پرابلم ہے، اسی طرح کسی بھی طرح کے جلدی امراض ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہوں گے، اور 3-4 ہفتے یا 2 مہینے 3 مہینے جتنا پرانا مرض ہوگا اسی حساب سے اس کو استعمال کرنا ہوگا، اس کو استعمال فرمائیں۔ اسی طرح سے الرجی کے حوالے سے پوچھا گیا، تو یہ گھریلو علاج جو ہے الرجی ہو، خارش ہو، یا بعض اوقات ہونٹ سوج جاتے ہیں، ہونٹ پر بھی جو ہے نا سوجن سی آ جاتی ہے، یا دھوپ میں جائیں تو جسم پر الرجی وغیرہ ہوگی، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل یہ اس سے فائدہ ہوگا اس نسخے سے۔ وہ 3 چیزیں، اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ دھنیا، خشک دھنیا جو ہوتا ہے پنسار کی دکان سے آپ کو ملے گا، یہ آپ نے لینا ہے، اور نمبر 2 لینی ہے آپ نے سونف، اور نمبر 3 گل منڈی، گل منڈی۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، بہت ہی مشہور چیز ہے دھنیا، خشک دھنیا اسے کہا جاتا ہے، کشنیز بھی کہا جاتا ہے، تو یہ آپ نے لینا ہے، اور نمبر 2 سونف لینی ہے، اور نمبر 3 آپ نے لینا ہے گل منڈی۔ تو یہ تینوں جو ہے آپ نے ہم وزن لینا ہے، مثال کے طور پہ 50 گرام آپ نے یہ تینوں چیزیں لے لیں، اور اس کو صاف کر کے دھول مٹی اس کے دور کر کے اس کو آپ پسوا لیں، اور پیسنے کے بعد جو ہے روزانہ 1 چمچ، چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے تقریباً 6 گرام کے آس پاس صبح اور شام پانی کے ساتھ استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل الرجی وغیرہ، خارش وغیرہ، جلدی امراض اس سے جو ہے وہ دور ہوں گے۔
اور یہ بھی آپ نے چند ہفتے استعمال کرنا ہے. تو چہرے کے لیے یا خون کی صفائی کے لیے جو بھی الرجی، خارش، پھوڑے پھنسی کے لیے جب بھی آپ علاج کریں تو اس میں پرہیز کا خیال کرنا ہے کہ بڑا گوشت اس کے اندر منع ہوتا ہے، تیز مرچ مسالے اور بڑا گوشت وغیرہ اس سے آپ نے بچنا ہے. اسی طرح سے انڈا اور مچھلی اس سے بھی پرہیز کرنا ہے. وہ لوگ جن کو تو تیز مسالے والی بریانی کھانے کا شوق ہے وہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ پھر زندگی بھر اس میں مبتلا رہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، عام طور سے. اللہ بچائے، اللہ محفوظ فرمائے. کیونکہ اپنے شوق کا حل کر دیں نا، مطلب اپنے شوق کا مہربانی کر کے شوق چینج کر دیں. شوق بھی تو بندے کے اختیار میں ہی ہے. کل ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور بات یہ ہو رہی تھی مزاج اور شوق میں تو مطلب بندی چلے کے ناظرین جو ناقص سی بات سمجھا ہوں وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہی ہے. وہ لوگ جو مزاج کانشیس ہیں، جو شوق کانشیس ہیں، بڑی آسان سی بات کسی نے کہی. اس نے کہا ایک بندے کی زبان بند ہو جائے نا، سارا مزاج اور سارا شوق نکل کے جو ہے نا وہ میدان میں آ جائے گا. مزاج ہے نا، میرا مزاج ہے، میرا انداز ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے. ایک آنکھوں کی لائٹ چلی جائے، آنکھوں کی لائٹ بند ہو جائے، سارا مزاج، سارا شوق، سارا مطلب ہر شے سامنے آ جائے گی 2 منٹ کے اندر. کان بند ہو جائے، خالی زبان بند ہو جائے، کان بند ہو جائے، بندہ چارپائی پر آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی شدید چوٹ لگ جائے، یادداشت غائب ہو جائے، العیاذ باللہ. مزاج اور شوق مجھے بتائیں کہاں جائے گا مزاج اور کہاں جائے گا شوق؟ العیاذ باللہ. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. تو مزاج بھی اچھا ہونا چاہیے اور شوق بھی اچھا ہونا چاہیے. ایک جگہ بات کر رہے تھے حافظ صاحب، ایک بندہ بیچارہ بتا رہا تھا کہ میرا پرابلم ہے. اس نے اپنا پرابلم بتایا، اسے ایک پرابلم کا حل بتایا. حل عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے مزاج کا تو پتا ہے، میرا مزاج جو ہے نا وہ نہیں. دوسرا ان کو بتایا، اور وہ ہے نا مطلب بالکل آسان سا جسے آپ بولتے ہیں، یہ بھی آپ کو تو پتا ہی ہے، آپ تو میرا مزاج جانتے ہیں، میرا مزاج نہیں ہے. پھر ان کو تیسرا بتایا، کیا کروں مزاج جو ہے نا یہ میچ نہیں کرتا، مزاج میں چیز آتی نہیں ہے. میں نے پھر دل میں یہ سوچ لیا کہ یہ بیچارہ اپنے مزاج کے حوالے ہے، تو جب تک یہ اپنے مزاج میں سے باہر نہیں آئے گا نا تب تک یہ یوں ہی بے روزگار ہی بیچارہ رہے گا. یا مزاج سنبھال لے یا پھر کوئی روزگار کما لے، کوئی ایک ہی کام ہو سکتا ہے. تو یہ تو اب بندے کے اوپر ہے کہ بندہ کس چیز کو پریورٹی دیتا ہے اور کس چیز کو نہیں دیتا. تو مزاج کو ایک طریقے میں اور ایک حد میں ہی رکھا جائے تو یہ اچھی بات ہے. ورنہ اگر مزاج بندہ آگے لے آئے گا اور دوسری چیزوں کو پیچھے ڈال دے گا تو پھر مزاج بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. تو مزاج بہرحال اچھا ہی ہو اور اچھا نہ ہو تو اچھا کرنے کی کوشش بہرحال ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. جی خلیل بھائی، یعنی کہ اس پہ غور کرنا چاہیے نا کہ میں ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ کھا رہا ہوں اور یہ مجھے فائدہ کرے گی، گولی کھا رہا ہوں یا ایک چمچ کوئی سیرپ پی رہا ہوں یا دوا کھا رہا ہوں، اور اتنا سارا جو ہے میں کھانا جو کھاؤں گا 1 پلیٹ 2 پلیٹ یا 2 روٹی 4 روٹی اور پھر وہ سالن کے ساتھ کے جو منع ہے، اب وہ جو اتنا سارا غذا جو ہے ہمارے معدے میں جائے گی اتنی ساری، تو کیا وہ اندر کوئی رد و بدل نہیں کرے گی؟ جب اتنی سی گولی ٹیبلٹ جو ہے اندر جا کے اندر کا نظام جو ہے بدل سکتی ہے، تبدیل کر سکتی ہے. تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے طبیب سے علاج کروانا ہے یا ڈاکٹر سے جو یہ کہے کہ جو چاہے کھاؤ، بس یہ دوا کھاؤ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وقتی فائدہ ہوتا ہے اور اندرونی طور پہ مرض جو ہے بڑھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب پرہیز بھی کریں، علاج بھی کریں اور ساتھ میں پرہیز بھی کریں. نہیں فرما رہے تھے کہ ایسے لوگوں کے پاس آگے چلے گا کہ ہمیں شارٹ کٹ میں کام کرا دے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. تو روحانی اعتبار سے بھی بندہ یہی کر رہا ہے اور جسمانی اعتبار سے فٹ ہونے کے لیے اس میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرض ہے تو وہ زندگی بھر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ رہے، مگر یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے، احتیاط کر لیں گے، پھر زندگی بھر کھاتے رہیں. چلیں ٹھیک ہے، مرحبا. اس میں یہ اور دوسرا نکسیر کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. نکسیر کے 2 علاج عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ گوند کتیرا ایک طرح کی گوند ہوتی ہے، یہ پنساریوں کے ہاں سے مل سکتی ہے. یہ آپ نے تقریباً جو ہے اس کو آپ پیس کر رکھ لیں اور 1 چمچ صبح دودھ کے ساتھ اس کو آپ استعمال کر لیں. واہ، تو یہ بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے جو ہے وہ بچے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا دے دیں. اور جو یہ نہ کر سکے تو ان کے لیے ایک دوسرا علاج ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو 7 عدد بادام
7 عدد بادام جو ہے رات کو آپ پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں اور صبح جو ہے اس کو چھیل لیں. چھیلنے کے بعد تھوڑے سے دودھ کے اندر یعنی 1 گلاس دودھ ہے, آدھا گلاس دودھ ہے, یا جتنا آپ بچے کو پلانا چاہیں تو اتنا جو ہے آپ اس کو گرائنڈ کر لیں, جیسے جو ملک شیک سا بنا لیں اور پھر یہ بچے کو جو ہے پلا دیں. تو چند دن استعمال کے بعد جو ہے انشاءاللہ عز و جل نکسیر وغیرہ جو ہے وہ دور ہو جائے گی. مدینہ میں ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں, پچھلی دفعہ پوچھا گیا تھا وہ سوال ابھی باقی تھا, جواب ہم نہیں دے سکے تھے, تو وہ موقع کے لحاظ سے بھی ہے, موسم کے حساب سے, نزلے وغیرہ کے حساب سے ایک جوشاندہ عرض کرتا ہوں جو کہ بہت ہی الحمدللہ ایک مجرب ہے, فائدہ مند ثابت ہوگا. اس کے اندر تقریباً 5 چیزیں ہیں. اور سب سے پہلے سپستہ 11 عدد آپ لے لیں. سپستہ یہ لسوڑے کا درخت ہوتا ہے, پنجاب میں اس کو لسوڑا بھی کہتے ہیں. جی 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 جی, یہ ہمارے گھر کے باہر بھی تھا کسی زمانے میں. جی جی, یہ آپ نے لینے ہیں 11 عدد, یعنی پنسار کی دکان سے ملیں گے خشک آپ کو بلیک سے کلر کے. 11 عدد آپ نے لینے ہیں سپستہ. اور نمبر 2 کالی مرچ, یہ بھی آپ 11 عدد لے لیں, چھوٹی چھوٹی جو کالی مرچیں ہوتی ہیں. اور پھر آپ نے لینی ہے منقے آپ نے 5 عدد لینے ہیں. اور ملیٹھی اور گاؤ زبان یہ آپ نے 5-5 گرام لینا ہے. 5-5 گرام ملیٹھی اور گاؤ زبان. دوبارہ سماعت فرما لیں, سپستہ اور کالی مرچ یہ آپ نے 11 دانے لینے ہیں. اور منقے کے 5 دانے اور ملیٹھی اور گاؤ زبان یہ آپ نے لینا ہے 5-5 گرام. تو اس کو جو ہے آپ پہلے تھوڑا دھو لیں تاکہ اس کی مٹی وغیرہ اتر جائے. پھر 1 گلاس پانی کے اندر آپ اس کو اچھی طرح سے پکائیں. پکانے کے بعد جو ہے چھان کر, جب آدھا گلاس پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر آپ پی لیں. اور پھر اسی طرح یہ دوائیوں کے اندر 1 گلاس دوبارہ ڈال کر آپ رکھ دیں, شام تک یہ بھیگا رہے اور شام کو دوبارہ اس کو پکائیں. اور اسی انداز سے آپ اس کو دوبارہ پی لیں کہ جب آدھا گلاس پک کر رہ جائے تو پھر اس کو چھان کر پی لیں. اور جب آپ پینا چاہیں تو اس کے اندر ضرورتاً چاہیں تو شہد بھی آپ ڈال سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل نزلہ ہے, زکام ہے, اس طرح کھانسی وغیرہ, آج کل جو بلغم جم جاتا ہے, گلا خراب رہتا ہے, آواز میں بھاری پن ہو جاتا ہے, تو اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مختلف سیرپ پی رہے ہوتے ہیں, مختلف دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں, نہیں اندر صفائی نہیں ہو پاتی, جیسے بلغم وغیرہ اندر پھنسا رہتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے بہت فائدہ ہوگا. اس حوالے واہ جی واہ, سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو بچپن میں وہ پہنچ گیا. ہمارے گھر کے باہر تھا لسوڑے کا درخت تھا, اور اس میں لسوڑے بھی بڑے لگتے تھے. اور اللہ جنت نصیب کرے, میری دادی اس کا جو ہے لسوڑوں کا اچار بھی جو ہے وہ بنایا کرتی تھی. تو یہ اس کا اچار بھی بڑے مزے کا بہرحال ہوتا ہے, اور اگر صحیح طریقے سے بنایا جائے تو ٹھیک ہے. چلیں بار یہ تو ایک یاد. اور بھی 2-3 اس میں کولیں تھیں جسم پہ دانے وغیرہ, تو وہ بھی اگر یہ ان دونوں میں سے جو پہلا علاج جو بتایا تھا کہ جو پانی کے اندر حلیلہ سیاہ افسن 3, تو یہ اگر یہ والا علاج کریں تو انشاءاللہ جلدی امراض کسی بھی قسم کے ہیں تو اس میں فائدہ ہوگا. 2 ہی چیزیں, حلیلہ سیاہ اور افسن 3. نہیں 3 چیزیں تھیں, حلیلہ سیاہ ہے, افسن 3 ہے, اور منڈی بوٹی. صحیح, منڈی بوٹی, یہ تینوں کو افسن 3, منڈی بوٹی اور حلیلہ سیاہ, تو اس کو ایک یعنی کہ تولہ 12 گرام کے تقریباً اس کو لے لیں اور پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح اس کو چھان کے پی لیں, تو جلدی امراض مختلف قسم کے ہوں گے. یعنی 1 تولہ یہ, اور 12 گرام کیا؟ نہیں 12 گرام کہتے ہیں, 1 تولہ کہتے ہیں تقریباً 12 گرام کے آس پاس کو. تو یہ وزن ایک جیسا ہی ہے تقریباً, یا 12 گرام بول لیں یا 1 تولہ بول لیں, جی ایک ہی بات ہے. اب ہاں ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزوں کو 12 گرام آپ لے لیں اور 1 گلاس پانی کے اندر بھگو دیں اور صبح جو ہے آپ اس کو استعمال کریں, چھان کر پی لیں. جی, تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا. گرم پانی میں بھگوئیں تو اچھا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی, بہرحال اللہ پاک عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. دوبارہ واپس موضوع پر آتے ہیں جی. راشد بھائی, حضرت حسن بصری کے کچھ اقوال اور ان کے کچھ افکار کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. جی, اللہ تبارک و تعالی انسان کو جتنا اپنی ذات کا علم عطا فرماتا ہے, معرفت عطا فرماتا ہے, تو انسان کا تقوی, خوف و خشیت بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے, حقیقی معنوں میں ڈرنے والے یہ علماء ہی ہیں. تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں. کئی صحابہ سے آپ نے روایتیں لیں اور آپ سے کئی تابعین, تبع تابعین نے روایتیں کی. اور غالباً حدیث میں جب بھی قال الحسن آتا ہے تو اکثر مقامات پر حسن سے مراد حسن بصری ہی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو جس طرح آپ علم کے آفتاب تھے تو ولایت اور خوف و خشیت کے اعتبار سے بھی آپ کا ایک نام تھا. اور ایسا عالم تھا, فکر مدینہ جس کو کہیں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں,
کہ بچپن میں نابالغی کی عمر میں آپ سے ایک غلطی ہو گئی، ایک گناہ ہو گیا، اور جو بچہ نابالغ ہوتا ہے، نابالغ مرفوع قلم ہوتا ہے، اس کی گناہ محسوب نہیں ہوتے، نیکی کرے تو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے۔ تو بچپن میں ایک خطا ہو گئی، اب اس خطا کو یاد رکھتے ہوئے، حالانکہ بچپن کا گناہ محسوب بھی نہیں ہے، شمار بھی نہیں ہوتا، آپ کا پیارا انداز کیا تھا فکر مدینہ کا کہ آپ جو بھی نیا لباس زیب تن